نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحیم۔ فرزندان حضرت امام حسن مجتبی۔ چار بھائیوں کی شہادت کے بعد حضرت امام کے حقیقی بھتیجے عبداللہ بن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور عرض کیا، اے چچا مکرم، مجھے بھی اجازت دیجیے ان دشمنان دین سے لڑوں اور اپنی جان راہ حق میں قربان کروں۔ امام پاک نے ان کو سینے سے لگایا اور بہت سمجھایا، مگر سوائے اجازت دینے کی کچھ بن نہ آیا۔ وہ شیر بے شاہ شجاعت میدان کا کارساز میں آئے اور دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو کر فرمایا اور تلوار بلند کی، وہ جوہر دکھائے کہ لشکر اعداء میں کھلبلی مچ گئی، ثابت کر دیا کہ میں حیدر کرار کا پوتا ہوں۔ عمرو بن سعد نے کہا، اس جوان کو گھیرے میں لو اور قتل کر دو۔ بختری بن عمرو شامی 500 سواروں کے ساتھ آگے بڑھا اور آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، آخر زخموں سے چور چور ہو کر جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد سیدنا قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد امام پاک کی بارگاہ اقدس میں گلشن رسالت کا ایک دوسرا مہکتا ہوا پھول یعنی حضرت قاسم بن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ 19 برس کی عمر ہے اور یہ وہ نوجوان ہیں جس کے ساتھ امام پاک کی جگر حضرت سکینہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، آل رسول کی آنکھ کا تارا، سراپا التجا بن کر عرض گزار ہے، چچا میں بھی راہ حق میں سر کٹانے اور ابا جان کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہوں، مجھے بھی اجازت فرمائیے۔ امام پاک نے اس نور نظر کی طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹا تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی ہونے کی اجازت دوں؟ تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ تم تو میرے بھائی حسن مجتبی کی یادگار ہو۔ حضرت قاسم نے کہا، چچا جان خدا کے لیے مجھے ان دشمنوں سے لڑنے کی اجازت دیجیے۔ امام پاک نے اشفار آنکھوں سے ان کے ماتھے کو چوما اور سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا۔ اللہ اللہ! امام پاک نے اپنے جوان بھتیجے کے شباب کو دیکھا، نہ اپنی بیٹی کے مستقبل کو دیکھا تو صرف یہ دیکھا گلشن اسلام خزاں کا شکار نہ ہونے پائے، اس کی سرسبزی و شادابی کے لیے اپنے خاندان کے جوانوں کا خون بھی دینا پڑا تو دے دیا۔ یہ شہادت ایک سبق ہے حق پرستی کے لیے، ایک ستون روشنی ہے بحر ہستی کے لیے۔ حضرت قاسم میدان میں آئے اور یزیدیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، او دین کے دشمنوں اور اپنے نبی کے گھر اجاڑنے والوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، میں خاندان رسالت کا چشم و چراغ ہوں، میں گلشن زہرا کا مہکتا ہوا پھول ہوں، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ ابن سعد نے ایک سالار لشکر ازرق نامی سے کہا، اس نوجوان کو قتل کر دو۔ ازرق نے کہا، واہ جناب، آپ نے خوب میری قدر کی، میں وہ بہادر ہوں جو تنہا سینکڑوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں، اس لیے بچے کا مقابلہ میں جانا تو میری توہین ہے۔ ابن سعد نے برہم ہو کر کہا، تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ یہ علی کا پوتا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، پھر بھی اس کی ہمت و شجاعت کو دیکھنا تو ذرا سا سامنے ہو جا۔ اس نے کہا، میں تو نہیں جاتا، البتہ لشکر میں میرے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک کو بھیجتا ہوں، اس کے لیے وہ ایک ہی کافی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے لڑکے کو بھیجا، وہ آپ کے مقابلے میں آیا، آپ نے اس کا مقابلہ کیا اور چند منٹوں میں اس کو تڑپا کر رکھ دیا اور اس کی تلوار جو بہت اچھی تھی وہ چھین لی۔ ارزق کے دوسرے بیٹے نے اپنی بھائی کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا تو غصے میں دیوانہ ہو کر آگے بڑھ کے اپنے بھائی کا انتقام لے آپ نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ ارزق کا تیسرا بیٹا بھی غیظ و غضب کا پتلا بن کر آگے بڑھا اور آپ کے سامنے آ کر آپ کو نعوذ باللہ گالیاں دینے لگا۔ آپ نے فرمایا، او اللہ کے دشمن، تیری گالیوں کا جواب گالیوں سے نہ دوں گا، یہ ہماری شان نہیں، البتہ تجھے تیرے بھائیوں کے پاس جہنم میں پہنچا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس پر حملہ کیا، اس کو چیر کر رکھ دیا۔ ارزق نے جب اپنے تینوں بیٹوں کا انجام بد دیکھا تو غصے سے لال پیلا ہو کر دھاڑنے لگا، خود مقابلے کے لیے آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ اس کا چوتھا بیٹا بیہودہ کلمات کہتے ہوئے آگے بڑھا۔ وہ کہنے لگا، اے باپ ذرا ٹھہر جا، مجھے اس نوجوان سے 2 ہاتھ ہو لینے دے۔ وہ بھوکے شیر کی طرح آپ پر حملہ آور ہوا
آپ نے اس کی وار کو اپنی تلوار پر روکا اور پھر اس پر اس طرح وار کیا کہ اس کے سیدھے ہاتھ کو کاٹ دیا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ پھر دوسرا اور اس کے سر پر ایسا کیا کہ اس کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ اب تو ارزق کا حال بد دیکھنے کا قابل تھا۔ اس کا سارا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ اس کی زندگی کی پوری کمائی لٹ چکی تھی۔ اس مقتول نسل باپ کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی۔ اس کی صبح تمنا شام حسرت بن چکی تھی۔ وہ غیرت جو اب تک قاسم کو بچہ سمجھ کر مقابلے پر جانے سے روک رہی تھی، اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ ظالم غیظ و غضب کی آگ میں جلتا ہوا آگے بڑھا کہ اپنے بیٹوں کا انتقام لے اور ایک بار میں اس نوجوان کو ختم کر دے۔ لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے مقابلے میں وہ جوان ہے جس کے بازوؤں میں قوت ربانی کام کر رہی ہے۔ وہ مقابلے میں آ کر ہاتھی کی طرح چنگھاڑنے اور شیر کی طرح دہاڑنے لگا۔ اس کی تلوار فضا میں رعد و برق کی طرح چمک رہی تھی۔ جو ہی اس کی نظر قاسم کی تلوار پر پڑی، وہ آپ اس کے لڑکے سے چھینی تھی۔ کہنے لگا، خدا کی قسم، یہ تلوار میں نے 1000 دینار میں خریدی ہے اور 1000 دینار دے کر اس زہر کا بچھا دیا ہے۔ یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں رہنے دوں گا بلکہ اس کے ساتھ تمہیں قتل کروں گا۔ نعوذ باللہ۔ آپ نے فرمایا، تیرے 3 بیٹے تو اس کا مزہ چکھ چکے ہیں اور تو بھی خاطر جمع رکھ، ابھی تجھے بھی اس کا ذائقہ چکھاؤں گا۔ پھر آپ نے الحرب الخداع کی پیش نظر فرمایا، ارزق، ہم تو تجھے ایک نبردآزمہ بہادر مرد سمجھتے تھے، مگر تو نہایت ناتجربہ کار ہے۔ تو گھوڑی کی زین کسنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے۔ وہ جھک کر کسی ہوئی زین کو دیکھنے لگا۔ آپ نے اسی وقت ایک ایسا کاری وار کیا کہ اس کو کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا اور ایک جس لگا کر اپنے گھوڑے سے اس کے گھوڑے پر جا بیٹھا اور فوراً دونوں گھوڑوں کے ساتھ خیموں کی طرف آ گئے۔ امام پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، وَأَمَّا الْعَطَشُ الْعَطَشُ، آہ چچا جان، پیاس پیاس چچا جان، اگر پانی کا ایک پیالہ مل جاتا تو ابھی ان سب کو نیست و نابود کر دوں۔ امام پاک نے فرمایا، بیٹا تم ان قریب ساقی کوثر کے ہاتھ کوثر کا جام پیو گے، دیکھو پینے کے بعد پھر تمہیں پیاس کبھی نہ ستائے گی۔ دیکھو تمہارے والد تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں، جاؤ ان کے پاس پہنچنے کا وقت آ گیا ہے، ان کو میرا سلام کہنا۔ حضرت قاسم پھر میدان میں آئے۔ ابن سعد نے کہا، یہ نوجوان ہمارے بہترین جوانوں کو قتل کر چکا ہے، اب اس کو مہلت نہ دو، اس کو چاروں طرف سے گھیر لو، اس کو ختم کر دو۔ چنانچہ اس کے حکم پر دشمنوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ خصمان کی جنگ شروع ہو گئی۔ اب اس حالت میں بھی ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے۔ خاک کربلا کا ایک ابر حسن کے چاند پر چھا گیا۔ آخر زخموں سے چور چور ہو گئے۔ اے شکی شیس بن سعد اور بقول باز سعدہ بن عروہ بن نفیل ازدی نے آپ کے سر پر تلوار ماری۔ آپ نے فرمایا، یا اما ادرکنی، چچا جان مجھے پکڑو سنبھالو، اور زمین پر گر گئے۔ امام پاک نے آپ کی آواز سنی، دوڑ کر آپ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ جسم نازنین زخموں سے چور چور ہے۔ سر کو اپنی آغوش میں لے کر فرمایا، قاسم، ان کے لیے ہلاکت ہے جنہوں نے تجھے قتل کیا ہے۔ وہ قیامت کے دن تیرے جد امجد کو کیا جواب دیں گے جب وہ تیرے خون کے متعلق باز پرس کریں گے۔ امام پاک کی آغوش میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ امام پاک نے لاش مبارک کو اس طرح اٹھایا کہ قاسم کے سینہ آپ کے سینے سے ملا ہوا تھا اور پاؤں زمین کے ساتھ گھسیٹتے جا رہے تھے۔ آپ نے لاش کو شہداء کی لاشوں کے پاس رکھ دیا۔ حضرت قاسم کی شہادت کے بعد ان کے بھائی حضرت عمر اور حضرت ابوبکر بن حضرت امام حسن نے بھی میدان کربلا میں جفاکار یزیدیوں کے ہاتھوں سے جام شہادت نوش فرمائی۔